غلام مصطفیٰ جتوئی پاکستان کی سیاست کے ایک انتہائی معتبر اور سینئر رہنما تھے۔ ان کی زندگی اور سیاسی سفر، خصوصاً 1990 میں بطور نگران وزیر اعظم ان کا دور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ان کی کہانی کو ہم درج ذیل حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پس منظر اور ابتدائی زندگی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی 14 اگست 1931 کو سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز کے گاؤں نیو جتوئی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک بااثر اور سیاسی زمیندار خاندان سے تھا۔ ان کے دادا خان بہادر امام بخش خان جتوئی بمبے لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن رہے تھے۔ ان کے والد خان بہادر غلام رسول خان جتوئی بھی سیاست میں فعال تھے۔ جتوئی صاحب نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم قانون کے لیے انگلینڈ گئے، لیکن والد کی علالت کی وجہ سے انہیں تعلیم مکمل کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ سیاسی سفر کا آغاز۔ پیپلز پارٹی کا دور۔ انہوں نے 1950 کی دہائی میں عملی سیاست میں قدم رکھا۔ پی 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 کے بانی رکن، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کے بانی اراکین میں شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وہ 1973 سے 1977 تک سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے اور انہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک سندھ کا وزیر اعلیٰ رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ وفاقی وزیر۔ بھٹو دور میں وہ مختلف وفاقی وزارتوں جیسے مواصلات، قدرتی وسائل پر بھی فائز رہے۔ ضیاء الحق کا دور اور ایم آر ڈی 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد جب پی 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 کے بہت سے رہنما روپوش ہو گئے یا بیرون ملک چلے گئے، مصطفیٰ جتوئی نے پاکستان میں رہ کر پارٹی کی قیادت ایم آر ڈی کی قیادت انہوں نے مارشل لا کے خلاف بننے والے اتحاد موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ایم آر ڈی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قید و بند۔ سیاسی جدوجہد کی پاداش میں انہیں 1983 اور 1985 میں جیل بھی جانا پڑا۔ پی 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 سے علیحدگی اور نیشنل پیپلز پارٹی۔ جنرل ضیاء کے دور کے آخر میں اور بے نظیر بھٹو کی واپسی کے بعد جتوئی صاحب کے پی 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 کی قیادت، خصوصاً بے نظیر بھٹو کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ 1986 میں انہوں نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنی نئی پارٹی نیشنل پیپلز پارٹی تشکیل دی جس کا نشان ٹریکٹر تھا۔ کئی پرانے پی 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 رہنما جنہیں بے نظیر بھٹو انکلز کہتی تھیں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اسلامی جمہوری اتحاد اور اپوزیشن لیڈر۔ 1988 کے انتخابات سے قبل انہوں نے پی 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 کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد قائم کیا اور اس کے بانی صدر بنے۔ شکست اور ضمنی انتخاب۔ 1988 کے انتخابات میں وہ اپنی آبائی نشست سے ہار گئے، لیکن بعد میں کوٹ ادو سے ضمنی انتخاب جیت کر قومی اسمبلی میں پہنچے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن۔ 1989 میں وہ قومی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کے لیڈر منتخب ہوئے۔ 1990 بطور نگران وزیر اعظم اہم دور۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کی کہانی کا سب سے اہم موڑ 1990 میں آیا۔ تعیناتی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو بدعنوانی اور نااہلی کے الزامات پر برطرف کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دیں۔ صدر نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو ملک کا نگران وزیر اعظم مقرر کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے باقاعدہ نگران وزیر اعظم تھے۔ دورانیہ۔ ان کا دور حکومت 3 ماہ 6 اگست 1990 سے 6 نومبر 1990 پر محیط تھا۔ چیلنجز اور اقدامات۔ ان کا بنیادی کام 90 دن کے اندر شفاف انتخابات کرانا تھا۔ تاہم ان کے دور پر پی 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 کی طرف سے سخت تنقید کی گئی۔ جانبدار نگران حکومت۔ نگران کابینہ میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو پی 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 کے سخت مخالف تھے، جیسے پنجاب میں غلام حیدر وائیں اور سندھ میں جام صادق علی۔ احتساب کا عمل۔ جتوئی حکومت نے صرف بے نظیر بھٹو اور ان کے وزراء کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات ریفرنسز دائر کیے، جسے پی 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 نے سیاسی انتقام قرار دیا۔ آصف علی زرداری کو بھی اسی دوران گرفتار کیا گیا۔ 1990 کے انتخابات۔ ان کی نگرانی میں اکتوبر 1990 میں انتخابات ہوئے جس میں نواز شریف کی قیادت میں نے کامیابی حاصل کی۔ پی 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 نے ان انتخابات میں دھاندلی کے سنگین الزامات لگائے اور اس حوالے سے ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا۔ بعد کا سیاسی سفر اور وفات۔ انتخابات کے بعد جتوئی صاحب کو امید تھی کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن نے نواز شریف کو وزیر اعظم چنا۔ نواز شریف سے اختلافات۔
بعد میں نواز شریف کی آمرانہ طرز عمل کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا اور ان کی حکومت کے خلاف تحریک میں شامل ہوئے۔ دوبارہ اسمبلی میں وہ 1993 اور 1997 کے انتخابات میں بھی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1993 میں ان کی پارٹی بے نظیر بھٹو کی حکومت کا حصہ بنی۔ وفات: غلام مصطفیٰ جتوئی کا انتقال 20 نومبر 2009 کو لندن میں ہوا۔ خلاصہ: غلام مصطفیٰ جتوئی ایک ٹھنڈے دماغ کے سنجیدہ اور وزادار سیاستدان مانے جاتے تھے۔ ان کی کہانی ایک ایسے رہنما کی ہے جس نے ایک بڑی پارٹی پی 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 بنائی، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ الگ کی اور آخر کار ملک کے سب سے اعلیٰ نگران عہدے پر فائز ہو کر تاریخ کا حصہ بنے، حالانکہ ان کا نگران دور تنازعات سے خالی نہ رہا۔